آپ کے بھیجے ہوئے سوال تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے بھٹی صاحب آپ کے لیے، اور آپ سے پوچھا گیا ہے کہ بھٹی صاحب بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی کا نعرہ لگا کے یو ایس سے مدد مانگنا حقیقی غلامی کو دعوت نہیں؟ میڈم شیخ کیوں اپنے دل کے سوال مجھ سے بار بار پوچھتی رہتی ہیں؟ یہ عوام کے دل کے سوال ہے، عوام بھی میری طرح سوچتی ہے۔ بھٹی صاحب جواب دے دیں۔ میڈم شیخ مجھے یہ بتائیں آپ چاہتے کیا ہو ہم سے میرا مطالبہ ہے، میرا مطلب ہے پاکستان تحریک انصاف سے آپ چاہتے کیا ہو؟ ہم علم بغاوت بلند کریں، آپ کو اعتراض ہوتا ہے، آپ ہمیں سزا دے دیتے ہیں 10 سال کی، اوئے ہوئے ہوئے ملکوں سے تعلقات خراب کر لیے، ظالم آدمی کیا کر دیا۔ ہم واپس مڑتے ہیں اس کی طرف اور کہتے ہیں اوئے ہوئے غلامی قبول کر لی ظالم آدمی، تم نے کیا کر دیا؟ چاہتے کیا ہو آپ یہ چاہتے ہو کہ بل کلنٹن ایوان صدر میں آئے اور واش روم میں کہے کہ نواز شریف صاحب کو رہا کرو، یا آپ چاہتے ہو کہ کوئی خلیجی ملک ہماری گارنٹی دیں، یا آپ چاہتے ہو کہ دبئی میں پرویز مشرف کے ساتھ بینظیر بھٹو کی طرح ملاقات سر وہ سوال کا جواب چاہ رہے ہیں اس وقت آپ سے، اور سوال یہ ہے پی ٹی آئی کا حقیقی آزادی کا نعرہ لگا کے یو ایس سے مدد مانگنا حقیقی غلامی کو دعوت نہیں؟ کون سی حقیقی غلامی، کون سی مدد؟ مجھے بتائیں نا کون سی مدد مانگی ہے؟ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، بڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ چلا گیا بائیڈن، مجھے خوشی ہوئی ٹرمپ منتخب ہو گیا، میں نے پاکستانی عدالتوں سے رہا ہونا ہے، میں نے پاکستانی عدالتوں سے رہائی لینی ہے، ٹرمپ میں باہر کسی کی مدد سے رہا نہیں ہونا چاہتا۔ عمران خان نے مذاکرات سے اپنے آپ کو نکالا، اس نے کہا میری بات نہ کریں۔ ٹرمپ صاحب سے عمران خان نے کہا کہ مجھے اتنی امید ہے کہ وہ نیوٹرل رہے۔ تو کیا چاہتے کیا ہیں آپ چاہتے ہیں کہ کیا کریں؟ ہم پھر سے کہیں کہ امریکہ مرد آباد، پھر آپ ایک اور سزا سنا دیں گے، اور اگر ہم کہیں کہ ٹرمپ زندہ باد تو آپ کہتے ہیں غلامی کر رہے ہو۔ کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی رک جاؤ، اتنا بغض عمران میں آگے مت بڑھو۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ مجھے ٹرمپ سے کوئی امید نہیں ہے، میں نے رہا ہونا ہے تو پاکستانی عدالتوں سے۔ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ٹرمپ آئے گا تو پی ٹی آئی آئے گی اور ٹرمپ آئے گا معاملات اچھے ہو جائیں گے؟ جلدی سے بتا دیں ذرا۔ یہ عمران خان نے کہا ہے تو میں ان کی پارٹی نے کہا ہے، ان کی پارٹی کے جو رہنما ہیں وہ آن ریکارڈ موجود ہیں۔ عمران خان کو آپ آگے سمجھتی ہیں کہ پارٹی رہنماؤں کو؟ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور عمران خان صاحب کی سمجھتی ہے جمہوری پارٹی نہیں ہے پی ٹی آئی؟ نہیں، بات عمران خان کی ہو رہی ہے، بات عمران خان کی رہائی کی ہو رہی ہے۔ تو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹرمپ سے کوئی امید نہیں، تو اس میں ڈکٹیٹرشپ والی کون سی بات ہو گئی؟ بہترین بھٹی صاحب، آئی ہوپ جی انسا آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال جو ہمارا آیا ہے انس سے اگلا جو ہمارا سوال آیا ہے وہ آیا ہے مظہر عباس صاحب کے لیے۔ مظہر عباس صاحب آپ سے پوچھا گیا ہے کہ جرنلسٹ باڈیز آر پروٹیسٹنگ اگینسٹ پیکا لا، وائی جرنلسٹ آر اگینسٹ ریگولیشن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ صحافتی تنظیمیں پیکا قانون کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں، صحافی ریگولیشن کے خلاف کیوں ہیں؟ صحافی ریگولیشنز کے خلاف نہیں ہے، ریسٹرکشن کے خلاف ہیں، پہلی چیز تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ حکومت ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے، حکومت نے دھوکہ دیا، حکومت نے خود یہ کہا تھا کہ اپنے اس ڈرافٹ کو شیئر کیا جائے گا جو نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے مسلم لیگ نون کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بہت ہی اینٹی پریس فریڈم ہے۔ 97 میں صحافیوں کو دھمکیاں، صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنا، 2016 میں پیکا لانا، اب 2025 میں ایک اور مزید سختی کرنا۔ تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کو ری وزٹ کرنا چاہیے، شیئر کرنا چاہیے ساری چیزوں کو بیٹھ کے۔ اب انہوں نے بل پاس کر لیا ہے تو اب احتجاج کے علاوہ ہمارے پاس راستہ کیا رہ جاتا ہے؟ شہزاد اقبال صاحب سوال آپ کے لیے ہے، اور یہ پوچھا گیا ہے کہ ورلڈ بینک سے 20 بلین جو ملا ہے وہ انویسٹمنٹ ہے یا پھر قرض؟ علینا یہ قرض ہے، اور میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ ورلڈ بینک نے پاکستان کو پیسے دینے کا ارادہ کیا ہو اور اس کو انویسٹمنٹ کے نام پہ جو ہے پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے عطا طارق صاحب سے یہ سوال بھی کیا تھا کیونکہ ایس آئی ایف سی کے ایکس اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ کیا گیا تھا کہ یہ پیسہ جو ہے ورلڈ بینک سے آ رہا ہے، یعنی کہ ایس آئی ایف سی تو بنا اس لیے کہ انویسٹمنٹ لے کر آئے، نہ کہ یہ کہ قرض لے کر آئے، بلکہ قرض سے تو جان چھڑانی ہے۔ آج وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ ورلڈ بینک کے ساتھ جو ہماری کنٹری پارٹنرشپ ہوئی ہے بڑی زبردست ہے، کیونکہ 10 سال میں ہمیں 20 بلین ملیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھی پارٹنرشپ ہے۔ یہ 10 بلین ڈالر اگر پاکستان 20 بلین ڈالر اگر پاکستان کو ملتے ہیں صحت کے شعبے میں، تعلیم کے شعبے میں، کلائمیٹ چینج کے لیے، ہم یہ پیسہ وہاں پہ لگا سکتے ہیں۔
لیکن خدارہ اس کو انویسٹمنٹ کہہ کے, سرمایہ کاری کہہ کے نہ پروموٹ کریں. یہ قرض ہے جس پہ ہمیں سود دینا پڑے گا, پھر آپ کہتے ہیں یہ سافٹ لون ہے. ورلڈ بینک سے جب بھی لون ملتا ہے وہ سافٹ لون ہی ہوتا ہے. SIFC بنا تھا, یا جو اس حکومت نے ارادہ اپنا ظاہر کیا تھا وہ یہ تھا کہ ہم قرض سے جان چھڑائیں گے, انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے. انویسٹمنٹ نہیں آئی ہے. یہ 20 بلین کا قرض ہی پاکستان کو ملے گا, ماضی میں بھی ملتا رہا ہے. اب ہماری ایک حوصلہ افزا صرف بات یہ کہ ایک لانگ ٹرم پارٹنرشپ ہوگی ورلڈ بینک سے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ اس طرح کے یہ پروجیکٹ بیس ہوتے ہیں. اگر آپ نے پروجیکٹ نہیں بنایا تو یہ پیسے بھی آپ کو نہیں ملیں گے. یہ ڈیولپمنٹ کے لیے ہوتے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ آپ اپنا فسکل خسارہ پورا کر لیں یا اور ادائیگیاں کر لیں, تو اس کو انویسٹمنٹ کہہ کے نہ پروموٹ کریں. ٹھیک ہے جی. شہزاد اقبال صاحب, آپ بڑے پاپولر ہیں, آپ سے دو سوال ہوئے ہیں. دوسرا سوال آپ سے یہ کیا جا رہا ہے کہ میڈیا صرف سیاست پر ہی کیوں بات کرتا ہے؟ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا کہ میڈیا سیاست پہ بات کرتا ہے. آئی تھنک اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا پڑے گا. میڈیا میں ایک جو آپ دیکھتے ہیں پورا دن نیوز بلیٹنز ہوتے ہیں, پھر کچھ پروگرامز ہوتے ہیں. اچھا, پروگرامز کی نوعیت پاکستان میں زیادہ تر سیاسی ہوتی ہے. زیادہ تر جو ہم اگر نیوز شو کرتے ہیں, جیسے جیو پہ میرا پروگرام ہے یا شاہزیب صاحب کا پروگرام ہے, ہم تو بہت ساری سٹوریز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ہاں, بائی اینڈ لارج میڈیا پہ پولیٹکس اس لیے ڈسکس ہوتی ہے کہ کیونکہ ایک تو ہماری عوام سننا چاہتی ہے, اور دوسرا پولیٹکس ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بحث ہو سکتی ہے. سوشل ایشوز پہ بحث کی گنجائش کم ہوتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی برا واقعہ ہوتا ہے, اس پہ سب کی پوزیشن ایک ہی ہوتی ہے, بحث کی وہاں گنجائش کم ہوتی ہے, اس لیے شاید وہ شوز آپ کو کم نظر آتے ہیں. لیکن تھرو آؤٹ دا ڈے اگر آپ نیوز دیکھیں تو نیوز میں تو کھیلوں کی خبریں بھی ہوتی ہیں, سوشل ایشوز بھی ہوتے ہیں, کرائم کے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں بحث کی گنجائش نہیں ہوتی, اس میں رپورٹنگ ہی کی حد تک معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میرے خیال سے یہ فرق ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ کرنٹ افیئرز ہوتے ہیں, اور کرنٹ افیئرز میں اگر سیاسی ذرا زیادہ رجحان ہے تو وہ obviously پریسیڈنس لے گا. باقی کرنٹ افیئرز میں ویسے دیکھیں معیشت میں بات ہو سکتی ہے اور ایشوز پہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پہ بحث کی گنجائش میرے خیال سے کم ہوتی ہے. اور ہمارے یہاں جو ٹاک شوز کا فارمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ 2 یا 3 فریقین ہوتے ہیں, وہ آپس میں اپنا ویو دے رہے ہوتے ہیں, تو اس میں سبجیکٹس نارملی ایسے ہوتے ہیں جس میں بحث کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ شہزاد جی. اگلا سوال ہے محمل سرفراز صاحبہ کے لیے. محمل, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا پیپلز پارٹی پرفارمنس کی بنیاد پر پنجاب میں ووٹ مانگ سکتی ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں پیپلز پارٹی پنجاب میں کئی دفعہ حکومتیں بنا چکی ہے, پنجاب سے وہ کئی دفعہ جیت چکی ہے. ہوا یہ کہ پھر جو ہے گریجولی ان کو سسٹمیٹکلی ایریڈیکیٹ کیا گیا پنجاب سے, اور پھر بعد میں جب وہ 2008 میں حکومت میں آئے تو کچھ ان کی اپنی بھی غلطیاں تھیں, انہوں نے فوکس اتنا نہیں پنجاب کے اوپر کیا, اور اس کے بعد اب تک اگر ہم دیکھیں کہ وہ فوکس نہیں پیپلز پارٹی کا پنجاب کے اوپر. اچھا, جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے, لیکن سندھ کے اندر تو مجھے پتا ہے کہ بہت ان پہ تنقید ہوتی ہے, لیکن سندھ کے اندر تو انہوں نے اپنا ووٹ بھی کنسولیڈیٹ کیا. آپ اس دفعہ بھی دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے اور نان کانٹروورشل طریقے سے وہ سندھ جیت کر آئے ہیں, اور انہوں نے جو کام کیے ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر میں کیے ہیں. لیکن ایک چیز مجھے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے اوپر بارہا تنقید بھی ہوتی ہے, اور وہ جائز تنقید ہے, وہ ہے کہ انہوں نے جو فوکس نہیں کیا جس چیز پہ, ایک تو وہ انفراسٹرکچر ہے اور دوسرا کراچی کا شہر. کراچی جو کہ سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے, اور یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2008 سے لے کر اب تک اقتدار میں ہے سندھ میں, اور اس طرح تو نہ صرف یہ کہ وہ سندھ کی پروونشل گورنمنٹ میں ہے بلکہ مرکز اور لوکل گورنمنٹ بھی انہی کے پاس ہے. تو کوئی ایکسکیوز نہیں پیپلز پارٹی کے پاس کہ وہ سندھ کے لیے, کہ وہ کراچی کے لیے جو ہے وہ کوئی کام نہ کر سکے. مطلب انفراسٹرکچر ہو, روڈز ہو, پانی ہو, کچرا آپ جائے کچرا ہر جگہ نظر آتا ہے, ویسٹ مینجمنٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ٹرانسپورٹ میں کچھ کام کیا, لیکن obviously اتنا بڑا شہر ہے تو بالکل بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. تو سب سے بڑے شہر کو پیپلز پارٹی نے نگلیکٹ کر کے یا اس کو بہتر نہ کر کے, میرے خیال میں شاید اس وجہ سے جس طرح تنقید ان کے اوپر میڈیا میں بھی ہوتی ہے, اوور آل بھی ہوتی ہے, وہ اسی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے کہ کراچی پہ ان کا فوکس نہیں تھا. لیکن اب شاید یہ دیکھنے میں آیا کہ پیپلز پارٹی تھوڑا سا فوکس اب کراچی پر بھی کر رہی ہے. اور دوسری ایک چیز میں اور کہہ دوں کہ انفارچونیٹلی, سوری جی الینا, نہیں ایک چیز طرح میں کہتی چلوں کہ انفارچونیٹلی ہم نے پنجاب کے اندر ایک ٹرینڈ چینج ہوتے دیکھا. پنجاب میں ہوتا تھا ٹرینڈ کے وہ ڈیلیوری پہ ووٹ ملتا تھا, یعنی کہ جو حکومت آتی تھی 5 سال بعد اگلی والی نے اس سے زیادہ بہتر پرفارم کریں گے تو وہ ووٹ اس طریقے سے ہوتا تھا. لیکن یہ ٹرینڈ پی ٹی آئی نے ختم کر دیا. ہم نے یہ دیکھا کہ گڈ گورننس ڈیلیوری پہ ووٹ نہیں ملا, اس طرح پہ ووٹ تھا. نائس ٹیک آن دیٹ. اچھا محمل, ویسے تو آپ سے سوال تھا یا, لیکن پیپلز پارٹی کا ذکر ہوا تو میرے دل کا ایک سوال ہے, آپ سے بڑی خبریں ہوتی ہیں آپ کے پاس, جو بلاول کا نیا گلو اپ ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟
अलीना, मेरे पास पीपल्स पार्टी की सियासी खबरें होती हैं, पर्सनल खबरें नहीं होती। नहीं, अंदर की बड़ी खबरें होती हैं, मुझे पता है। देखिए, नहीं, मुझे सही बात है, मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं किसी से पता किया कि क्या वजह, लेकिन लग ऐसे ही रहा है कि शायद वो उन्होंने कोई लाइफस्टाइल चेंज है, उन्होंने अपनी हेल्थ पर और उसके ऊपर उन्होंने सेहत पे फोकस किया है, कोई डाइट बेहतर की होगी, एक्सरसाइज रिजीम होगी, और वैसे भी मेरे ख्याल में हम सबको करना चाहिए। मैं तो खुद इस वक्त एक बड़ी सेहत के अलमिया से वज़ीर आज़म बनने की तैयारियां तो नहीं है? नहीं ना, वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई बंदा ये नहीं चीजें होती हैं, तो हाँ, उसके लिए और चीजें जो है वो करनी पड़ती है, और मार्क आते हैं, लेकिन आई थिंक बेसिकली इट्स अबाउट लाइफस्टाइल चेंज। दैट वाज जस्ट अ फन क्वेश्चन। थैंक यू सो मच जी, सारे तज्जियाकारों का बहुत शुक्रिया, और आप हमें इसी तरह से अपने सवाल भेजते रहें। हमारी जो यूट्यूब के ऊपर एपिसोड अपलोड होती है उसके नीचे आपको जाके कॉमेंट करना है, तज्जियाकार का नाम लिखना है और बताना है आपका सवाल क्या है। हम आपका सवाल आपके तज्जियाकार तक प्रोग्राम के दौरान पहुँचाएंगे।